اسلام نے نہیں دیا ہے. ساری پابندیاں اسلام نے عورتوں پہ. گھر میں بیٹھو، باہر نہ نکلو، نقاب پہن کے باہر نکلو، حجاب سے باہر نکلو، بے حجاب باہر نہ نکلو. مرد کو دیکھیے وہ ادھر ادھر گلیوں میں ٹہلتے رہتے ہیں. عورتوں پہ ساری پابندیاں عورتوں پر ہیں. تو بھیا یہ اسلام مذہب جو ہے وہ مردوں کا مذہب ہے، عورتوں کا مذہب نہیں ہے. میں نے کہا نہیں بھائی ایسی بات نہیں، آپ نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں. اگر اسلام کو سمجھتے تو ایسی باتیں نہ کرتے. اس لیے کہ اللہ اپنی کتاب قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. اللہ کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا، چاہے وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو. تو میدان عمل میں جو رتبہ ایک عورت کا ہے وہی رتبہ ایک مرد کا ہے. میدان عمل میں جو رتبہ ایک مرد کا ہے وہی رتبہ ایک عورت کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرد اگر نماز پڑھے تو زیادہ ثواب، عورت نماز پڑھے تو کم ثواب. ایسا نہیں ہے کہ مرد روزہ رکھے تو زیادہ ثواب، عورت روزہ رکھے تو کم ثواب. ایسا نہیں ہے کہ مرد اگر حج پہ جائے تو زیادہ ثواب، عورت اگر حج پہ جائے تو کم ثواب. نہیں، میدان عمل میں جو رتبہ ایک مرد کو دیا اسلام نے وہی رتبہ، وہی اہمیت ایک عورت کو دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ مردوں کا مذہب ہے. اگر اسلام مردوں کا مذہب ہوتا تو پھر فرعون پہ لعنت نہ ہوتی، آسیہ کی تعریف نہ ہوتی. صلوات محمد علی محمد. اسے کہتا سلام ہے محمد علی محمد. اسلام جو ہے وہ بیلنسنگ مذہب، اعتدال کا مذہب ہے. اور یاد رکھنا، آج دنیا جو اعتراض کرتی ہے اسلام نے عورتوں کو قید کر کے رکھا ہے. ڈاکٹر پیام آدمی صاحب نے جواب دیا ہے اور جواب بڑے اچھے انداز میں دیا. کہتے ہیں نعرہ آزادی نسواں کا لگانے والوں، جان تخلیق کو تفریح بنانے والوں، ہوش میں آؤ ہمیں ہوش میں لانے والوں. یہ تماشا نہیں جن سے سرے بازار نہیں، آبرو قوم کی ہے فلم کا کردار نہیں. اور اس کے بعد ڈاکٹر پیام آدمی نے اپنی قوم کی عورتوں کو بھی ایک پیغام دیا ہے، اپنی قوم کے لوگوں کو، کہ جب پہن لیتی ہے یہ شرم و حیا کے زیور، پورے قدموں پہ عقیدت سے جھکا دیتی ہے سر، آئے نزدیک تو جل جائیں تصور کے بکر، پاؤں کیسے ہدے عصمت سے نہیں اٹھتی نظر. ارے بے حجابی کے جو پیمانے چھلک جاتے ہیں، آدمی کیا ہے فرشتے بھی بہک جاتے ہیں. جب پہن لیتی ہے یہ شرم و حیا کے زیور، پورے قدموں پہ عقیدت سے جھکا دیتی ہے سر، آئے نزدیک تو جل جائیں تصور کے بکر، پاؤں کیسے ہدے عصمت سے نہیں اٹھتی نظر. ارے بے حجابی کے جو پیمانے چھلک جاتے ہیں، آدمی کیا ہے فرشتے بھی بہک جاتے ہیں. ایک سوال پڑھیں محمد علی. تقریر بالکل اپنے آخری مرحلے سے بالکل قریب ہو گئی ہے عزیزان محترم. تو دنیا یہ اعتراض کرتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ مردوں کا مذہب ہے، عورتوں کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. اسلام عورتوں کے لیے بھیا حکم ہے گھر میں بیٹھو، حجاب سے رہو، باہر نکلو، نقاب پہن کے نکلو، حجاب سے نکلو، بے ردا نہ نکلو، ایسے لباس پہن کر نہ نکلو کہ نابیروں کی نظر پڑے. یہ یورپ کی طاقتیں، یہ اسلام مخالف طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں یہ اعتراض کرتی ہیں. دیکھیے ہمیں دیکھیے ہم اپنے گھرانوں کی عورتوں کو آزاد ہم نے کر رکھا ہے. جہاں چاہے پھرے، جہاں چاہے گھومے، جس سے چاہے بات کریں، جو چاہے پہنے. آزادی ہے بھائی، آزاد ہے انسان. اور یورپ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان لوگ جو ہیں بڑی جنگلی ہیں. ہم نے کہا جنگلی کیوں ہے بھائی؟ جنگلی تو ہے مسلمان. یہ کون اعتراض کر رہا ہے؟ یورپ کے لوگ، یورپین لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ بڑے جنگلی ہیں. ہم نے کہا کہ جنگلی کیوں ہے؟ جنگلی تو ہے، یہ اپنی عورتوں کو قید میں رکھتے ہیں، گھر میں بند کر کے رکھتے ہیں، باہر نکلنے نہیں دیتے ہیں.
حجاب کی زنجیر پہنا کے رکھتے ہیں، باہر نکلو تو حجاب سے نکلو، سب ننگے نہ نکلو، ایسے لباس پہن کے نہ نکلو جسے نامحرم کی نظر جو ہے تم پر اٹھے، بس گھر میں رہو۔ یہ بڑی جنگلی کی عورتوں کو آزادی نہیں دیتے، یہ جنگلی لوگ ہیں۔ ہم نے کہا بھیا سنو، تم ہمیں جنگلی کہتے ہو؟ بولے ہاں آپ لوگ جنگلی۔ میں نے کہا اگر ہم بھی کہیں گے آپ لوگ جنگلی ہو تو آپ ہماری بات مانیے گا؟ آپ بھی کہیں گے نہیں ہم جنگلی تو نہیں ہیں، آپ لوگ جنگلی ہو، تو ہم آپ کو جنگلی بولتے رہیں گے اور آپ ہمیں جنگلی بولتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے ہم دونوں ایک دوسرے کو صبح قیامت تک جنگلی کہتے رہیں گے، مگر فیصلہ نہیں ہوگا کہ جنگلی ہم ہیں یا آپ ہیں۔ ہم آپ کو بولیں گے کہ آپ جنگلی ہیں، آپ ہمیں کہیں گے نہیں مسلمان لوگ جنگلی ہیں، یہ اپنی عورتوں کو پردے میں رکھتے ہیں، ہمیں نہیں بھیا ہم لوگ جنگلی نہیں، آپ لوگ جنگلی ہو، تو ہم دونوں ایک دوسرے کو صبح قیامت تک جنگلی بولتے رہیں گے، مگر فیصلہ نہیں ہوگا۔ کہیں فیصلہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا فیصلہ ہو جائے گا۔ کیسے؟ ہم کہا ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ہم اور آپ دونوں جنگل میں چلتے ہیں، ہم اور آپ دونوں جنگل میں چلتے ہیں اور وہیں چل کے فیصلہ ہو جائے گا۔ مولانا صاحب جنگل میں جانے کے بعد فیصلہ کیسے ہوگا کہ ہم جنگلی ہیں یا آپ جنگلی ہیں؟ ہم کہا چلیے تو پہلے وہیں چل کے فیصلہ ہوگا۔ کہا کیسے فیصلہ ہوگا؟ پہلے بتا تو دیجیے۔ ہم کہا جب جنگل میں چلیے گا تبھی بتائیں گے، آپ چلیے، ہم بھی وہاں جنگل میں چل کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ بھی کھڑے ہوئیے اور دونوں جنگل میں دیکھتے ہیں جنگلی جانوروں کو، دونوں دیکھتے ہیں۔ اگر جنگل کے جانور چادر اوڑھے ہوئے جنگل میں گھوم رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ جنگلی ہیں۔ اگر جنگل کے سارے جانور ننگے گھوم رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تم لوگ جنگلی ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ سے بہتر صلوات پڑھیں نا محمد وعلی محمد۔ میں نے پیغام دیا ہے، پیغام اپنی قوم کے بزرگوں کی خدمت میں، نوجوانوں کی خدمت میں یعنی پیغام دیا ہے، اس کو سنبھال کے رکھیے، سنبھال کے رکھیے۔ آج دیکھیے کہ جس امام کی ولادت کی تاریخ ہے، جس امام کی ولادت کی تاریخ امام ہے اسے غیور امام ہے، تو پتا ہے مجھے تھوڑا امام کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ولادت کی تاریخ ہے اور مسائل کا کوئی مطلب ایسا خود تو نہیں بنتا ہے، مگر یہ گھرانہ ایسا ہے کہ جس کے فضائل میں مسائل کھلاتے ہیں، فضائل میں مسائل کھلاتے ہیں، گھرانہ ہی ایسا۔ میں آپ کو دلیل دوں گا کہ کہاں پر فضائل میں مسائل کھلاتے ہیں، مسائل نہیں کھلاتے، لیکن تھوڑا سا چھوٹے امام کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ وجود میں نے کیوں شب عاشورا آپ کو یاد ہے؟ اصحاب کے خیمے کو امام نے اہل حرم کے خیمے کے قریب کر دیا تھا، ہے نا؟ اصحاب کے خیمے کو بیویوں کے خیمے سے بہت قریب کر دیا۔ امام سید سجاد یہ بات یہ قاعدہ کیا تھا؟ بابا کے خیمے میں کیا تھا؟ بابا یہ اصحاب کے خیمے ہماری ماں اور بہنوں کے خیمے کے قریب، بیٹا آخری رات ہے، میں امام ہوں، کل سے تمہاری امامت تمہارے سامنے پر ہوگا، تم جانو خدا کرتے ہیں، مگر آج مجھے کر دے رہے صرف اصحاب کے خیمے کو قریب کیا ہے، کہا ہماری ماں اور بہنوں کی تصویر و تحلیل کی آواز نامحرموں کے کانوں تک جائے گی۔ بابا شب عاشورا آخری رات کیسے تم مانا کس طریقے سے لے کے چل رہا ہوں۔ یہ چوتھے امام موسم حج ہے، موسم حج، حج کے موسم میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے چوتھے امام پہنچے، حشام بن عبد الملک بھی آیا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ یا اسی دور کے کوئی بادشاہ یا کوئی منتری یا کوئی ایم ایل اے یا کوئی سرکاری عہدے کا بہت بڑا انسان یا کسی ریاست کا مالی یا وزیر اعظم اگر حج کے موسم میں پہنچ جائے تو آپ دیکھیے کہ کیا کنڈیشن ہوتی ہے، سیکورٹی چاروں طرف سے لگی رہتی ہے، ہٹو بچوں کی سدائیں رہتی ہیں، ہٹو ہٹو قوم ہے فلاں کنٹری کا جو ہے وہ صدر آ رہا ہے، خانہ کعبہ کی زیارت، چلے جائیے دیکھیے وہاں پہ سیکورٹیاں لگی رہتی ہیں، حلقے میں اس صدر کو لیے ہوئے خانہ کعبہ کی زیارت کو لے کر آتے ہیں اپنے حلقے میں۔
چوتھے امام زیارت کے لیے گئے. حشام ابن عبد الملک کا زمانہ. حشام ابن عبد الملک اپنی جگہ سے اٹھا اور یہ چاہ رہا تھا کہ وہ حجر اسود کے قریب آئے اور حجر اسود کے دوسرے جیسے ہی وہ قریب جا رہا تھا اتنا مجمع تھا حاجیوں کا کہ حشام ابن عبد الملک کو راستہ ہی نہیں ملا حجر اسود تک پہنچے. کیونکہ حاجی جو ہے وہ طواف خانہ کعبہ میں مصروف تھے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون پیچھے آیا لہذا راستہ نہیں ملا. ایک مرتبہ بادشاہ تھک گئے. جیسے حشام ابن عبد الملک جو ہے تھک کے بیٹھا ویسے ہی چوتھے امام کھڑے ہوئے. اور جیسے چوتھے امام کھڑے ہوئے امام نے اپنا قدم حجر اسود کی جانب بڑھایا. میں امام کے قدموں سے لگا. میں نے کہا مولانا جائیے. کیوں؟ میں نے کہا مولا دیکھ رہے یہ بادشاہ اس کے پاس سپاہی بھی ہیں نگراں بھی ہیں ہٹو بچوں کے صدائے بھی ہیں تخت بھی ہے تاج بھی ہے خزانے بھی ہیں دربان بھی ہیں پورا ایک سازگار ماحول بھی اس کے ساتھ ہے. مولا آپ کے پاس نہ سپاہی نہ تخت نہ تاج نہ سازگار ماحول اور ایسے عالم میں آپ حجر اسود کے قریب جا رہے ہیں بوسہ لینے کے لیے. یہ بادشاہ اس کے پاس حکومت ہے اسے حاجیوں کا راستہ نہیں دیا. یہ میرے مولا آپ جا رہے ہیں آپ کو کیسے راستہ ملے گا؟ امام نے مسکرا کے کہا ایسی باتیں کر رہے ہو تم اپنے ہو کر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تمہیں یاد کرنا چاہیے کل یہی خانہ کعبہ تھا کہ میری دادی اپنے گھر سے چلی تھی خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے. تو اسی خانہ کعبہ کے دیوار میں شک ہو کے راستہ دیا تھا. وہ امامت کی پہلی کڑی تھی یہ امامت کی چوتھی منزل ہے. وہاں دیوار میں در بنا تھا یہاں گیٹ میں راستہ بنے گا. سلام پڑھے محمد جیسے ہی امام نے اپنا قدم آگے بڑھایا جو خانہ کعبہ کی زیارت کو آئے تھے انہیں حجر اسود کو چھوڑا امام کی طرف مڑے امام کے ہاتھوں کا بوسہ لے گئے امام کے قدموں کو چومنے لگے. کوئی امام کی پیشانی کو چوم رہا ہے. اب حشام ابن عبد الملک سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا. یہ کون؟ تو حشام ابن عبد الملک کے دربار میں اس کا ایک درباری شاعر تھا نام آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا فرزدہ. جیسے ہی حشام نے یہ کہا چوتھے امام کو لے کر یہ کون؟ فرزدہ نے کہا کہ بشر کا ہے چین خالق مزاج وحدت کا چین یہ ہے. سحر کی زینت ہے بس عبادت مگر عبادت کا زین یہ ہے. وہ چشمے یاقوت کا ہے سرما جو ان کے پاؤں کی خاک ہوگی. فقط وہ مانے گا ان کی عظمت کی جس کی تخلیق پاک ہوگی. دہر کو جنوں بشر کو حور و ملک کو ان کا غلام دیکھا. حشام کی آنکھوں میں آگے ڈال کے بات کر رہا ہے کہ دہر کو جنوں بشر کو حور و ملک کو ان کا غلام دیکھا. ملائکہ کیا ہیں؟ انبیاء کو یہاں پہ کرتے سلام دیکھا. کلیم سے فرش طور پر بھی انہی کو کرتے کلام دیکھا. جہاں نبوت ٹھہر نہ پائے وہاں پہ چوتھا امام دیکھا. بشر کا ہے چاہے تعلیم میں ذات وحدت کا چین یہ ہے. شہر کی زینت ہے تو عبادت مگر عبادت کا زین یہ ہے. وہ چشم یاقوت کا ہے سرما جو ان کے پاؤں کے خاک ہوگی. وہاں وہ مانے گا ان کی عظمت کی جس کی تخلیق پاک ہوگی. تہر کو جنوں بشر کو حور و ملک کو ان کا غلام دیکھا. ملائکہ کیا ہے انبیاء کو یہاں پہ کرتے سلام دیکھا. کلیم سے فرش طور پر بھی انہی کو کرتے کلام دیکھا. جہاں نبوت ٹھہر نہ پائے وہاں پہ چوتھا امام دیکھا. ارے جمال یہ ہے مصطفیٰ بھی اس کو اپنی اولاد کہہ رہا ہے. کمال یہ ہے علی سا ساجد بھی اس کو سجاد کہہ رہا ہے. صلوات محمد اس کو سجاد کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد جیسے کہا یہ کون؟ انہیں پہچانتا ہے. انہیں مکہ پہچانتا ہے انہیں مینا پہچانتا ہے انہیں مروا پہچانتا ہے انہیں صفا پہچانتا ہے انہیں زمزم
یہ کون؟ اچھا پیار میں نہیں بولا، طنز نہیں بولا. جیسے میں آپ سے بولوں ماشاء اللہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، یہ لہجہ میرا ہمیں پتا ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں، حساب کو آپ کو لہجے جملہ وہی ہے، لہجہ بدل. میں نے کہا ماشاء اللہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، یہ بھی لہجہ، میں نے کہا ماشاء اللہ آپ بہت بڑے عالم ہیں. لہجہ بدل گیا. تو جس لہجے میں، جس قافیے میں جواب دیا، سوال کیا تھا سے حشام ابن عبد الملک نے یہ کون، اسی قافیے میں جواب دیا تھا نے انہیں مکہ پہچانتا ہے، انہیں مینا پہچانتا ہے، انہیں عرفات پہچانتا ہے، انہیں زمزم پہچانتا ہے، انہیں مقام ابراہیم پہچانتا ہے، انہیں کعبہ پہچانتا ہے. اتنا بڑا جاہل ہے، کعبہ کو پہچانتا ہے، وارث کعبہ کو نہیں پہچانتا. تو کتنا بڑا جاہل ہے، کعبہ کو پہچاننا ہے، وارث کعبہ کو نہیں پہچاننا ہے. میں نے کہا بھیا فرض تھا، اس نے سوال کیا کیا ہے، بول تو. اس نے پوچھا یہ کون، بتا دو کس کے پوتے ہیں، کس کے پوتے ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کس کے نواسے ہیں. فرض کہا اس نے جس قافیے میں سوال کیا ہے اسی قافیے میں اسے میں جواب دے رہا ہوں. میں نے کہا اس لہجے میں جواب دو گے فرض بادشاہ ہے، وظیفہ بند کر دے گا، گھر میں روٹیوں کے ڈالے پڑ جائیں گے، فاقے ہوں گے گھر میں. فرشتوں نے کھول کے مجھے دیکھا، کہا سنو ایسی دولت پر میں لعنت بھیجتا ہوں جو دولت عظمت امامت کو گھٹا کے ملے. فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ ایسی دولت پر میں لعنت بھیجتا ہوں جو دولت مجھے عظمت امامت کو گھٹا کے ملے. امام نے یہ سنا کہ فرشتہ نے بڑا مارکت العلا قصیدہ کہا تو امام نے بلوایا فرشتہ، کہا فرشتہ تم نے سنا ہے ہم مارکت العلا قصیدہ کیا تم نے؟ کہا مولا تم مزہ کیے. کہا فرشتہ کس سنا ہو گے؟ کہا مولا اگر سنانا نہیں ہوتا تو آتے کیوں؟ سنانے کے لیے تو آئے ہیں، سناؤ فرشتہ. امام کو فرشتہ نے قصیدہ سنایا. قصیدہ جب تمام ہوا تو امام کے سامنے امام کا ایک غلام بیٹھا ہوا تھا. امام نے ابرو کا اشارہ کیا غلام کو، غلام سمجھ گیا، اجرے میں گیا اور اجرے سے جب باہر نکلا ہے تو ایک اشرفی تھیلی اس میں شرط وہ لیے ہوئے ہاتھ میں ادب کے ساتھ فرشتہ کے سامنے رکھ دیا. جیسے ہی فرشتہ کے سامنے رکھا، فرشتہ کا چھوٹ چھوٹ کھاتے رکھا اور امام کو دیکھ رہا ہے فرشتہ کو، اس کو تھیلی میں جو اشرفی اس کو دیکھ رہا ہے. آج جوڑے کا مولا میں نے یہ کلام جو کہا ہے اس کے لیے نہیں کہا ہے، اللہ جانتا ہے مولا میں نے اس کے لیے نہیں کہا ہے. آنکھوں میں آنسو آگے برس رہے اور مولا خدا شاہد ہے میں نے اس کے لیے نہیں کہا ہے. امام نے مسکرا کے کہا فرشتہ رکھ لو فرشتہ، ہم جان رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، مگر رکھ لو فرشتہ، یہاں بھی رکھ لو، ہم تمہیں یہاں بھی دیں گے تمہیں وہاں بھی دیں گے. رکھ لو. جب تک فرشتہ زندہ رہا کسی کا محتاج نہیں رہا، کسی کو محتاج نہیں رہ سکتا. آپ کو میں بتاؤں جو اس در سے اگر جڑ گیا اسے آل محمد جڑنے والوں کو اتنا دے دیتے ہیں کہ کسی در کا فقیر نہیں رہتا، آل محمد کے در کا فقیر ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ کسی کے سامنے بلند نہیں ہوتے. مدینہ ہے، مدینہ بتائیے کہ مدینہ کا لفظ جب آتا ہے زبان مبارک پیغمبر اسلام میں، اور یہ لفظ کن کی معصوموں کے زبان میں آیا ہے. جب بھی ہم مدینے کا لفظ لیتے ہیں تو بہت سارے تصورات ہمارے ذہن میں ابھر جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے فضائل میں مصائب چھلکتے ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے یہاں خوشی میں بھی ہم نے اس گھرانے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں. آپ کہیں گے مولانا وہ کون سی منزل تھی؟ خوشی میں تو انسان خوش ہوتا ہے، روتا تو نہیں ہے، مگر ہم نے دیکھا ہے، ہم نے تعریف کی آنکھوں میں
آنکھیں ڈال کے دیکھا. تاجک نے بتایا ہے ہمیں کچھ منزلیں ایسی آئی, کچھ لمحے ایسے آئے اس گھرانے میں کہ خوشی کا ماحول ہے مگر آنکھوں سے آنسو لگ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے دنیا میں آئے, خوشی کا موقع تھا. اگر کسی کے یہاں نواسا ہو تو نانا کی گود میں دیا جاتا ہے تو نانا کتنا خوش ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے نانا کی گود میں جب دیے گئے امام حسین کو دیا گیا تو پیغمبر اسلام کی کیا سنتے ہیں آپ کو پتا ہے. آپ کو سوال سے گر رہے کبھی نے پوچھا پیغمبر اسلام سے یا نبی اللہ تو خوشی کا مقام ہے رو ہم رہے ہیں. عید کا دن آیا, جنت سے لباس آ گئی. نوازوں نے کہا نانا ہم الگ الگ رنگ کا لباس لیں گے. ڈبویا گیا پانی, 2 کلر کے لباس نکلے, ایک سبز ایک. اب جیسے ہی 2 رنگ کے لباس نکلے پھر پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عید کا دن مگر ہم نے اس گھرانے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. جناب زینب علیہ السلام دنیا میں آئے, پیغمبر اسلام آئے, نواسی کو گود میں لیا اور رونا شروع کر دیا. چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اس دنیا میں جب آئے, مولا علی علیہ السلام قریب آئے اور امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا اور میرا مولا علی رونے لگا. دیکھیے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت سن 38 ہجری میں ہوئی اور مولا علی علیہ السلام کی شہادت سن 40 ہجری میں ہوئی. تو جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو مولا علی علیہ السلام حیات تھے. مولا نے اپنی گود میں امام زین العابدین علیہ السلام کو لیا ہے. آنسو نکل رو رہے. وہ گھرانہ ہے, اس کے فضائل میں مسائل جھلکتے ہیں. یہی وہ امام سید سجاد علیہ السلام کربلا سے لے کر کوفہ, کوفہ سے شام تک اور شام سے مدینے تک زندہ کیسے آیا آپ کو بتا. کیوں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں میں, تو امام کی شجاعت بیان کر رہا ہوں. امام کی شجاعت مگر کیا کیا جائے, وہ گھرانہ ہے کہ جس کے فضائل میں بھی مسائل جھلکتے ہیں. فضائل سننے کے بعد بھی آنکھوں سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کربلا, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. امام سید سجاد کو کسی بھی مقام پر جناب زینب نے بولنے نہیں دیا ہے. جب بھی بولنے کی منزل آئی جناب زینب آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی. کوفے کے دربار میں امام سید سجاد کو بولنے کا حق نہیں تھا. جناب زینب نے خطبہ دیا, کہیں بھی کوفے میں امام سید سجاد کا خطبہ آپ کو نہیں ملا. کوفے کے بازار میں کہیں بھی امام سید سجاد کا خطبہ آپ کو نہیں ملا. کوفے کی راہوں میں کہیں بھی خطبہ نہیں. شام میں قافلہ پہنچا ہے, شام میں 7 دروازے تھے, 7 دروازوں سے اہل حرم کو لے جایا گیا, مگر کسی بھی موڑ پر, کسی بھی چوراہے پر شام کے امام سید سجاد کا خطبہ نہیں. ایک منزل ایسی آئی شام, اب جناب زینب پیچھے رہی ہے, امام سید سجاد کو آگے کیا. اے میرے لال سید سجاد, اسی لمحے کا ہم انتظار کر رہے تھے. اب یہاں سے تم خطبہ دو میرے لال, یہاں سے تم دو خطبہ دو. آپ نے کبھی سوچا, آپ نے غور کیا کہ جناب زینب علیہ السلام نے امام سید سجاد کو کوفے میں بولنے کیوں نہیں دیا, اور کوفہ سے لے کر شام تک کیوں نہیں بولنے دیا؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ اگر سید سجاد کوفے میں کچھ بولتے تو قتل کر دیے جاتے. کیونکہ آپ نے کوفے کے دربار کا منظر دیکھ ہی لیا کہ ابن زیاد نے کیا کہا, یہ کون بالی کتنے علی کے سامنے کہ یہ حسین کا بیٹا ہے, علی ابن حسین. کیا اسے اللہ نے قتل نہیں کیا؟ مدد کہیں وہ میرا بھائی تھا علی اکبر, اسے ظالموں نے شہید کیا. ابن زیاد نے حکم دیا اسے قتل کر. جناب زینب آگے تھی سامنے,
دیکھ رہے ہیں کیا کیا صورتحال تھی. اگر ایسی صورتحال میں ایسے ماحول میں امام سید سجاد اگر بولتے کوفے کے دربار میں, آپ بتائیے زندہ شام تک پہنچ سکتے تھے؟ نہیں پہنچ سکتے. جناب زینب نے سید سجاد کو کسی موڑ پہ بولنے نہیں دیا, کسی بھی موڑ پہ بولنے نہیں دیا. شام میں صرف اجازت دی ہے جناب زینب نے سید سجاد کو بولنے کی. کہاں پہ دی ہے؟ جب یزید نے پوری دنیا کے میڈیا کو بلا رکھا تھا. دنیا میں جتنی بھی ممالک ہیں, ہر ممالک کے وزراء سفرا, وہاں کے پریزیڈنٹ, وہاں کے وزیر خارجہ اس دور کے تھے, سب کے سب وہاں پہنچے ہوئے تھے. میڈیا کے جتنے لوگ تھے سب پہنچے ہوئے, اور بلایا اس لیے تھا آؤ آؤ شام آؤ, ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کربلا کی جنگ کیسے جیتی ہے, ہم کربلا کی داستان قلمبند کروانا چاہتے ہیں, آؤ ہم بتاتے ہیں کہ شام میں کیسے لڑائی, شام سے ہماری فوج کربلا کیسے پہنچی اور کربلا میں کیسے حسین کے گھرانے کو شہید کیا ہے, ہم دکھواتے ہیں ہم جنگ جیت گئے. سارے مومن یزید کے دربار میں قلم و کاغذ لیے بیٹھے, اور کربلا کی تاریخ جو ہے وہ قلم بند کی جانے والی تھی. اتنے میں یزید کی آواز پہنچی, اپنے چیف کمانڈر کو آواز دیا, عمر صاحب. عمر صاحب کہاں ہے؟ عمر صاحب مجمع سے نکل کے باہر آیا, کہا جی آ گیا. کہا بتا کربلا کی جنگ کیسے لڑی؟ ظاہر سے بتے مجمع تھا, اس کو ایک بلندی دی گئی, کشتو جو بھی زمانے میں رہا ہو ایک بلند مقام دیا گیا, اس کو وہ کھڑا. کامل نے سوال کیا کیا, کہ یہ بتاؤ کہ کربلا کی جنگ کیسے ہوئی؟ تو مسکرا کے کیا کہتا ہے عمر صاحب, خدا لانا کرے سے, کہ امیر کربلا میں جنگ نہیں کہا, کربلا میں جنگ ہی نہیں ہوئی. کیا بات کر رہے, کہاں کربلا میں ہم 9 لاکھ تھے اور حسین کے ساتھ 70-72 تھے. ہم نے صبح ہوتے ہی حسین کے لشکر کو چاروں طرف سے گھیر دیا, 5-6 منٹ کے اندر جو ہے انہوں نے قتل کر دیا. اور جس وقت ہم حسین کے لشکر کو ہم نے گھیرا ہے اور حسین پر حملہ آور ہوئے, تو امیر میں تجھے بتاؤں, حسین اپنے اہل و عیال اور اصحاب کو ایسے لیے جان بچانے کے لیے معاذ اللہ بھاگ رہے تھے, ایسے بھاگ رہے تھے کربلا میں معاذ اللہ جیسے جانور اپنی جان بچانے کے لیے دلوں میں چھوٹے. ہم نے چاروں طرف سے گھیر کر حسین اور ان کے اقربا ان کے اصحاب کو شہید کر دیا. کربلا میں جنگ کام ہوئی. آپ مجھے انصاف سے بتائیے, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, اگر وہاں پہ سید, اگر وہاں پہ کوئی بولنے والا نہ ہوتا یزید کے دربار میں, تو یہ تاریخ میں یہ چیزیں آتی, تاریخ میں یہ واقعات لکھے جاتے, اور آپ سینا پیٹ کے کہتے نہیں صاحب ایسا نہیں, ایسا ہوا تھا, ارے صاحب ایسا نہیں, ایسا ہوا تھا. تو لوگ یہی کہتے کہ بھیا جب یزید کے چیف کمانڈر نے یزید کے دربار میں بیان دیا تھا تو وہاں پہ سید سجاد بھی موجود تھے, وہاں پہ جناب زینب بھی موجود تھی, انہوں نے کیوں نہیں اعتراض کیا؟ بولنا چاہیے تھا. جیسی ہی یزید کے چیف کمانڈر عمر صاحب نے کہا کہ کربلا میں ہم 9 لاکھ تھے, حسین کے ساتھ 70-72 تھے, ہم نے چاروں طرف سے گھیر کر حسین ان کے اصحاب کو شہید کر دیا. کربلا میں جنگ کہاں ہوئی؟ جیسے ہی اس نے جملہ کا فوراً علی کے شیر تھی بیٹی جناب زینب اپنے بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ایک مرتبہ چلان کے عالم میں لہجے علی کے تعلیم میں گویا ہوئی. سب لگتا ان مقابل شوہر کا ساتھ, اے جھوٹے اتنے جھوٹے, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, خاموش ہو جا, سچ بول. جیسے ہی یہ جملہ تھا, وہ جو 7 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے ان میں کوئی بڑھیا بختار نہیں تھا, یہ دوسرے کنٹری کے وزراء بیٹھے ہوئے تھے, وہ کرسی چھوڑ کے کھڑے ہوئے. جیسے ہی جناب زینب نے کہا اے یزید, اپنے چیف کمانڈر سے پوچھ, جیسے کہا اے یزید تو فوراً ذرا دربار کھڑا ہوا, یہ کون سی عورت ہے, کتنا بڑا جگر اپنے سینے میں رکھتی ہے, یہاں تو یزید کا کوئی نام نہیں لے رہا ہے, یہ ڈائریکٹ کہہ رہی ہے یزید. اپنے چیف کمانڈر سے پوچھ, اس سے بول یہ سچ بولے. اب جیسے ہی کہا, اب جیسے کہا میرا چیف کمانڈر غلط کہہ رہا ہے, آپ یہی بتلائیے کہ صحیح کیا ہے. جناب زینب یہی تو موقع چاہ رہی تھی, صرف لمحے کا انتظار کر. اب یزید اب بے بس ہو گیا تھا, کچھ نہیں کر سکتا,
کیوں؟ اس لیے کہ ساری دنیا کی میڈیا کہتی ہے۔ آپ ہی بتائیے کیا ہوا تھا کربلا؟ کہا تیرا چیف یہ کمانڈر یہ کہہ رہا ہے کہ کربلا میں ہم 9 لاکھ تھے اور میرے بھائی کے ساتھ 70-72، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے چاروں طرف سے گھیر کر حسین ابن علی کو ان کے اصحاب کو ہم نے شہید کر ڈالا، اور ماذ اللہ حسین ابن علی اور ان کے اصحاب جو ہے ایسے جان بچا کر بھاگ رہے تھے جیسے جانور ماذ اللہ جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے وہ بلوں میں چھوٹتے ہیں، اس طرح سے حسین اپنے عزت و آبادی کو اپنے اصحاب کے لیے بھاگ رہے، ہم نے گھیر کر ماذ اللہ سے محبت کر اپنے اس چیف کمانڈر سے پوچھ کی کربلا میں 9 لاکھ تھے، یہ کربلا سے شام تنہا انعام لینے کے لیے تیرے دربار میں جو کھڑا ہے وہ 9 لاکھ کی فوج کہاں گئی؟ وہ 9 لاکھ کی فوج کہاں گئی اس کی کربلا میں؟ جو 9 لاکھ کی فوج کربلا میں تھی وہ کہاں گئے تھا؟ یہ تنہا انعام لینے کے لیے تیرے دربار میں کیوں کھڑا ہے؟ ان کو بھی آنا تھا یہ انعام لینے کے لیے۔ کہا یزید تجھے نہیں پتا، تو محل میں بیٹھا تھا، چھپ کر بیٹھا تھا، میرا بھائی میدان میں آیا تھا۔ میں بتاتی ہوں کربلا سے لے کر کوفہ سے شام تک ہر ایک گلیوں سے ہمیں گزارا گیا، اور تو باہر نکل کے پتا کر لے کربلا سے کوفہ سے شام تک تجھے کوئی بھی ایسا گھر نہیں ملے گا جس گھر میں رونے والیاں اپنوں کا ماتم نہ کر رہی ہوں۔ اس طرح سے کربلا کے میدان میں میرا بھائی عباس لڑا ہے اور میرا بھائی حسین لڑا ہے، اس شان سے لڑائی کربلا۔ جیسے ہی جناب زینب نے یہ جملہ کہا ہے سارے مورخ کہتے ہیں بیوی آپ بتائیے کربلا کی کس طرح سے؟ جناب زینب بتاتی جا رہی ہے میرے بھائی ایک بار میرے بیٹے ایک بار میں ایسی جنگ کری ہے، میرا بھائی اس طرح سے حملہ کر رہا تھا، میرا بھائی عباس اس طرح سے لڑا تھا، اور ہر طرف دربار میں با زینب کی صدائیں گونج رہی تھی۔ جیسے ہی ہر طرف دربار یزید میں با زینب کی صدائیں گونج رہی تھی، عزیزان محترم تعلیم کی آنکھوں نے ایک بڑا خوبصورت منظر دیکھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے یہ محسوس کیا کہ دربار یزید میں ہر طرف سے زینب کی صدائیں گونج رہی ہیں، تو جناب زینب سید سجاد کے بالکل پہلو میں کھڑی تھی۔ جیسے ہی ہر طرف دیکھا کہ ایک ماحول ہے، آواز آ رہی ہے با زینب با زینب با زینب، جناب زینب نے بھی آواز محسوس کی۔ جناب زینب نے ایک قدم اپنا پیچھے ہٹایا سید سجاد سے، اور جناب سید سجاد کو سامنے کیا، کہا اے میرے لال سید سجاد اب یہاں سے تم بولو، اور مجمع سے کہا کہ سنو آج کے بعد یہ تمہارا امام ہے۔ آج کے بعد اے لوگوں سمجھو یہ تمہارا امام ہے۔ جناب زینب نے ایک قدم پیچھے کیوں ہٹایا؟ ابھی آپ نے غور کیا؟ جناب زینب نے ایک قدم اپنا پیچھے کیوں ہٹایا سید سجاد سے؟ ایک قدم پیچھے اس لیے ہٹایا کہ جناب زینب یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ ان کے نانا کا دین ایک عورت سے پہچانا جائے۔ جناب زینب یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ ان کے نانا کا دین ایک عورت سے پہچانا جائے، اسی لیے سید سجاد کو سامنے کیا، کہا میرے لال ہم اسی منزل کا انتظار کر رہے تھے، اب اس منزل پہ تم بولو میرے لال۔ جناب سید سجاد نے فرمایا کہ مجھے مکہ جاننا ہے، مجھے مدینہ پہچانتا ہے، مجھے صفا جانتا ہے، مجھے کعبہ پہچانتا ہے، مجھے زمزم پہچانتا ہے۔ بجے میں شور اٹھا، ارے یہ لہجہ تو علی کا لہجہ ہے، کیا شان ہے علی علی؟ کہا نہیں علی نہیں ہے مگر اولاد علی کو قید کر کے نہ غلام اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم جتنے بھی مومن اور شہزاں پہ تشریف لائے ہوئے، پروردگار عالم سب کی دلی حاجتوں کو پوری فرما، باجرام سب کی گناہ میں صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ باجرام جس مرحومہ کے اصالہ ثواب کے حوالے سے جو پروگرام کا انعقاد کیا گیا، مجلس کا فضائل آل محمد کا انعقاد کیا گیا، پروردگار عالم ترنم بیگم مرحومہ بنت اولاد حسین کو طریق رحمت فرما اور عذاب قبر و فشار قبر سے نجات عطا فرما۔